اب اپنا انتخابی نشان چوہا چھوڑ کے ٹرک رکھ لو، ٹرک۔ لوگوں کو کہتا تھا غلامی کی زنجیریں توڑ دو، ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں، لوگوں کی گاڑیوں پہ سٹیکر لگوا کر خود امریکہ سے معافی مانگ کر پتلی گلی سے نکل گیا۔ تاریخ میں، ہسٹری میں پڑھتے تھے کہ جیل بھرو تحریک بڑی کامیاب ترین تحریکیں ہوا کرتی تھی کبھی دنیا میں، اس سے بڑی ناکام جیل بھرو تحریک میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ظاہر ہے جب لیڈر چھپ کے گیدڑ کی طرح ضمانت پاک میں بیٹھا ہوگا تو کارکنوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ جیلیں بھرے؟ تم جیبیں بھرو اور کارکن جیبیں بھرے، جیلیں بھرے، بڑی بات ہے بھائی، بڑا انصاف ہے۔ نواز شریف کو کہا جاتا تھا جھوٹے مقدمے میں پاناما سے شروع کیا، بیچ میں سے کیا نکلا؟ اقامہ، ایک ویزا۔ شرم کرو، اگر وزیر اعظم کو نکالنا تھا بہانہ تو کوئی تلاش کر کے لاتے، اور اس کو آپ بلاتے تھے۔ میں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر جھوٹے مقدمے مرد ہفتے میں 5 دن عدالت میں ہم پیش ہوتے تھے۔ باپ بیٹی کے خلاف جھوٹا مقدمہ ہفتے میں 5 دن چلتا تھا، روز عدالت لگتی تھی، مانیٹرنگ جج بیٹھا ہوتا تھا اوپر۔ تب تو توہین عدالت نہیں ہوتی تھی، تب تو عدالت کا احترام ہوتا تھا کہ جھوٹے مقدمے میں بھی نواز شریف قانون کے آگے پیش ہوتا تھا۔ اور بیوی بستر مرگ پر تھی، مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر آیا، تب عدالت کا توہین عدالت نہیں ہوئی، تب عدالت کا احترام ہوا۔ اور کہا جاتا تھا نواز شریف 1 گھنٹے میں پیش ہو، اور شاباش ہے، نواز شریف بے گناہ ہوتے ہوئے بھی 1 گھنٹے میں عدالت میں پیش ہوتا تھا۔ اور یہاں دیکھو اس لاڈلے کو عدالت بلا رہی ہے، وہ آگے سے ایک پلسٹر دکھا دیتا ہے۔ 5 مہینے ہو گئے وہ پلسٹر اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ نواز شریف کا مذاق اڑاتے تھے نا، اس کی بیوی کی بیماری کا مذاق اڑاتے تھے نا، آج قدرت کا، آسمان کا مکافات عمل دیکھو، آج عدالت بلاتی ہے تو وہ پلاسٹر والی ٹانگ دکھا دیتا ہے۔ چوری کر کے بیچتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، جس کی بیوی ہیرے جواہرات رشتے میں لے کر، رشوت میں لے کر رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی ہے، جو 190 ملین پاؤنڈ 55 ارب روپیہ قوم کا پیسہ پکڑ کے اپنے دوست کی جیب میں ڈال دیتا ہے۔ جب وہ چور ڈاکو باہر دن دناتا پھرتا ہے توہین عدالت تب ہوتی ہے۔ نواز شریف کے فیصلے تو بڑی برق رفتاری سے آتے تھے نا، دنوں میں، ہفتوں میں نواز شریف کے فیصلے آتے تھے، یوں آتے تھے، یوں۔ تو کیا اس مجرم کا فیصلہ کرنے والا کوئی اس ملک میں ہے؟ یا اس مجرم کا فیصلہ اب قیامت والے دن پہ چھوڑ دیا ہے؟ جواب دو۔ حکومت سے نکلا تو کہتا سائفر آ گیا، امریکہ نے میری حکومت کے خلاف سازش کر دی، غلامی نامنظور، امریکہ کے آگے جھکیں گے نہیں، اور اب پاؤں میں گر گر کر امریکہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اسی جھوٹے سائفر کی بنیاد پر اس نے اپنی حکومت توڑی، اپنی اسمبلیاں توڑی، اور کہتا رہا یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ کل بھی اپنے ضمانت پاک میں، ضمان پاک نہیں ضمانت پاک، کیونکہ گھر کے اندر جا کے ضمانت ملتی ہے، اس کا نام آج سے ضمان پاک نہیں ضمانت پاک رکھ دیا میں نے۔ کل وہ ضمانت پاک میں بیٹھ کر امریکنوں سے میٹنگ کر رہا تھا، تو جن کو امپورٹڈ کہتا تھا، ہمیں کہتا تھا امپورٹڈ حکومت ہے، آج اسی امریکہ کے ہاتھوں ایکسپورٹ
کو تیار بیٹھا ہے. اور پھر لانگ مارچ ناکام. لانگ مارچ کے لوگوں کے بچوں کو کہتا رہا نکلو، خود ہیلی کاپٹر میں ہوا میں معلق رہا. تو اس لانگ مارچ نے ناکام نہیں ہونا تھا تو اور کیا ہونا تھا. اس کے بعد آ جاؤ ذرا جیل بھرو تحریک کے اوپر. کل جیل بھرو تحریک بھی اپنی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ اختتام کو پہنچی اور کہتے ہیں وہ جیل بھرو تحریک اب میں نے معطل کر دی. بھائی وہ جیل بھرو تحریک تو پہلے دن شروع نہیں ہوئی، تم نے معطل کیسے کر دی؟ مریم نواز جب شیشہ دکھاتی ہے تو توہین عدالت یاد آ جاتی ہے. جب ہر الیکشن کے فارم میں تم جھوٹ بولتے ہو، اپنی جائیداد چھپاتے ہو، اور نہ صرف جائیداد چھپاتے ہو بلکہ اپنی بیٹی بھی چھپاتے ہو. اسی جھوٹ کے ساتھ تم نے 4 الیکشن لڑے. کتنے؟ بھائی نواز شریف کی بیٹی تو آج گجرانوالہ کے سامنے کھڑی ہے، تمہاری بیٹی کہاں کھڑی ہے؟ جو شخص اپنی بیٹی کو اون نہیں کر سکتا، جو اپنی بیٹی کو نہیں مان سکتا، جو اپنی بیٹی کو انصاف نہیں دے گا، وہ پاکستان کو کیا انصاف دے گا؟ اور اپنے گھر کا جھوٹا سرٹیفکیٹ 300 کنال کا جمع کراتا ہے. توہین عدالت تب ہوتی ہے جب ایسے جھوٹے کو، ایسے چال باز کو صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، تب توہین عدالت ہوتی ہے. توہین عدالت تب نہیں ہوتی جب نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر 200 پیشیاں ایک جھوٹے مقدمے میں بھگتتا ہے. توہین عدالت تب ہوتی ہے جب عدالت آوازیں دیتی رہتی ہے کہ بھائی عدالت میں آ جاؤ، پیش ہو جاؤ. یہ عدالت کے احکامات کو جوتی کے نیچے رونتا ہے. توہین عدالت تب ہوتی ہے